حج بیت اللہ ارکان اسلام میں سے ہے، جس کی فرضیت کو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اس طرح سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کے گھر کا حج کریں، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ ہاں، بندوں کو ضرورت ہے کہ وہ حج کریں، اپنے گناہ معاف کرائیں اور رکن اسلام پر عمل کا اعزاز اور ثواب حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کریں۔ اب جو راستے کی استطاعت ہے اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ آنے جانے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، اور اگر شادی شدہ ہے تو یہاں جو فیملی چھوڑ کر جا رہا ہے اس کا خرچ، یہ اتنی اگر اس کے اندر استطاعت پیدا ہو گئی ہے تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا۔ اب اگر تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر اسی طرح مر گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ اس طرح سے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس لیے جب ہی حج کی فرضیت ہو جائے، یہ جو میں نے بیان کی ہے، اس کے بعد فوراً سے پہلے حج کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے اگر بالفرض کوئی فہرست میں نام نہ آئے، اس طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہ بندے کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے۔ حج کرنے کا ثواب کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور کوئی بد زبانی یعنی زبان سے کوئی فحش بات نہیں کی اور کوئی نافرمانی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اچھا، یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ زبان سے بھی جو گناہ ہوتے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، فحش گوئی ہے، بے حیائی کی باتیں، وہ بھی گناہ ہیں، لیکن ان کی چونکہ جو نقصان کی ریشو ہے وہ زیادہ ہے اور اس میں مبتلا ہونے کا خدشہ بھی زیادہ ہے، اس لیے اس کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے کہ جس نے حج کیا اور زبان سے کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی اور کوئی گناہ نہیں کیا، جب وہ حج کر کے پلٹ کے واپس آئے گا تو اس طرح گناہ سے پاک ہو جائے گا جیسے نو مولود بچہ گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ان دو شرطوں کے ساتھ حج کرنا ہے کہ زبان سے کوئی بری بات نہیں کرنی اور کوئی گناہ نہیں کرنا، اس کو یہ شان حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں بندہ کہ یار میں گناہ کرتا جاؤں اور سال بعد میں حج کر لوں گا تو معافی ہو جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہے بھول چوک سے کوئی گناہ ہوا تو اب یہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو بعض لوگوں نے سمجھ لی ہے کہ جی رشوت خوری کریں، حرام کاری، حرام خوری کریں، پھر حج کر لیں گے تو پاک ہو جائیں گے، یہ غلط مطلب، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طرح کسی کہنے والے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا مکے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، مکے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ یعنی جنہوں نے یہ نیت کی ہوئی ہے نا کہ بھئی وہ پہلی ڈگر پہ پھر چلے جائیں گے واپس، تو ان کا یہی حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال حج کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لحاظ سے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عباس بن مرداس اس کے راوی ہیں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفات میں امت کے لیے دعا کرتے رہے. کس کے لیے دعا کرتے رہے؟ تو یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے. یعنی بہت اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں دعا کرتے رہے. تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، لیکن اس میں ایک استثناء رکھا کہ سب کو معاف کر دوں گا لیکن ظالم کو معاف نہیں کروں گا. جس نے کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ تو قادر ہے کہ مظلوم کو جنت عطا فرما دے اور ظالم کو بخش دے، لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تشریف فرما ہوئے، جہاں کہ ایک رات گزارنی ہوتی ہے حاجیوں نے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں، اور پھر 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ میں. یہ میدان ہے جو منا اور عرفات کے بیچ میں آتا ہے. تو یہاں پہ رات گزارنے کے بعد صبح طلوع ہونے والی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے مسکرائے. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ یہ موقع تو ایسا نہیں جس پہ مسکرایا جائے، یعنی موقع تو ایسا ہے کہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کی جائیں، تو آپ مسکرا رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. اچھا یہ بھی حدیث میں جو دعا آئی ہے جب کسی کو مسکراتا دیکھیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اضحک اللہ سنک، کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے. اور یہ ہم بارہا یہاں سے وضاحت کر چکے ہیں کہ کہکہا لگانا غفلت کی علامت ہے، اور مسکرانا جس میں کہ آواز نہیں ہوتی یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو رسول پاک سے مسکرائے. صحابہ کرام نے آپ سے سبق پوچھا، فرمایا کہ میں میدان عرفات میں دعا کرتا رہا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، تو فرمایا گیا کہ مظلوم ظالم کو معافی نہیں ملے گی. یہاں پر بھی میں نے عرض کی، وہاں بھی عرض کرتا رہا کہ یا اللہ تو قادر ہے مظلوم کو جنت عطا فرما دے اور ظالم کو معافی عنایت فرما دے. تو وہ دعا یہاں قبول ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ بھی رحمت فرما دی کہ مظلوم کو جنت مل جائے اور ظالم کو معافی مل جائے. تو اس پر شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو اس نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا، بڑا واویلا کیا اور اپنے سر پہ مٹی ڈال کے ماتم کرنے لگ گیا. اس کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ دیکھو شیطان کو کتنا دکھ پہنچا ہے، اور وہ ماتم کر رہا ہے اس بات پہ کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی کیوں دے دی گئی ہے. ٹھیک نا جی. تو اس سے علماء نے یہ استفادہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کا حق غصب کیا، اب وہ بندہ ہی فوت ہو گیا ہے، اس کو معافی بھی نہیں لے سکتا، تو مزدلفہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حقوق العباد بھی معافی کے زمرے میں آ جائیں گے. حالانکہ حقوق العباد کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ جو ہے اپنا جب تک جس کا حق غصب کیا وہ معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے، اللہ پاک بھی معاف نہیں فرماتا. لیکن مزدلفہ میں یہ بشارت دی گئی ہے. اچھا حج کی فرضیت کے حوالے سے مسلم شریف کی ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. مسلم شریف جو ون آف دا 6 اتھینٹک بکس آف حدیث، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس سے بڑے پیارے ایمان افروز نکات حاصل ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے. تو ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے. پھر انہوں نے دوبارہ عرض کی، پھر 6 بار یعنی تیسری مرتبہ بھی عرض کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. اگر میں ہاں کہہ دیتا. اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اختیار کہ ان کو اللہ نے کتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور آپ کے ہاں کہہ دینے سے فرض ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز ہے. اگر آپ ہاں فرما دیں
تو اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے قصیدہ بردہ میں امام بصری فرماتے ہیں نبینا العامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے حضور کے عاشقوں کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے فرمانے سے نہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے نہ آپ کے منع کرنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے، ان کے لیے اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن اب کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی ہر مسلمان پہ نہیں، کس پہ؟ صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر حج کرے گا تو وہ نفلی حج ہوگی، ٹھیک ہے نا۔